بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے اندر کی باطن کی ایک بہت ہی خطرناک بیماری حب جاہ، شہرت کی طلب رکھنا، واہ واہ کی طلب رکھنا۔ یہ انسان کے لیے کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور انسان کی دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے آپ کو گمراہ رکھنا، چھپا کر رکھنا کس قدر ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ آخرت کا گھر، آخرت کی نعمتیں ہم اس آدمی کے لیے کر دیتے ہیں جو زمین پر نہ فساد مچاتے ہیں، نہ اپنی بڑائی جتاتے ہیں، اور آخرکار انجام وہ متقین لوگوں کے حق میں ہوگا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ پر چھوڑے جائیں وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جس قدر نقصان آدمی کا مال اور حب جاہ کا حریص ہونا، یعنی مال کا حریص ہونا، مال کا حرص اور جاہ کا حرص، شہرت کا حرص اور مال کا حرص، جس قدر یہ انسان کو برباد کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، اتنے دو بھیڑیے بھی بکریوں کے ریوڑ کا نقصان پہنچاتے نہیں ہیں۔ حب جاہ، شہرت طلبی، اس کا سب سے بڑا نقصان وہ انسان کے اخلاص کا جنازہ نکل جانا، یعنی انسان جو شہرت کی طلب میں پڑتا ہے اپنے اخلاص کا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ اپنے ہر عمل میں جب نیت لوگوں کو دکھانے کی ہوگی کہ لوگ کہیں کہ کیا بات ہے، کیا ہی عبادت میں ہے تو عبادت کی تعریف چاہتا ہے، معاملات میں ہے تو معاملات کی تعریف چاہتا ہے، غرض اپنے ہر ایک کام، اپنے ہر ایک بات، اپنے ہر ایک فعل پر تعریف چاہنا، یہ گویا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ تو جو آدمی جاہ کا طالب ہو، شہرت کا طالب ہو، اسے اخلاص میسر نہیں آتا، بلکہ وہ ہمیشہ ریاکاروں کی سی زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تشبیہ دی کہ دو بھوکے بھیڑیے، ان سے بھی زیادہ نقصان آدمی کا شہرت کی طلب رکھنا ہے، کیونکہ بھوکے بھیڑیے جب کسی ریوڑ پر حملہ کرتے ہیں، کچھ بکریاں کھاتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اور جس بکری پر حملہ کرتے ہیں اس بکری کا کچھ نہ کچھ تو بچا ہی دیتے ہیں، لیکن جب ایک آدمی شہرت کی طلب رکھنے والا ہے، وہ جب اپنے دین یا دنیا کسی بھی اعتبار سے لوگوں کو دکھلانے کے لیے کام کرتا ہے، اس کا وہ سارا عمل غارت ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، کوئی چیز اس کے ہاتھ میں نہیں آتی، خاص طور پر نیک اعمال بالکل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے شہرت کی طلب کرنا بھوکے بھیڑیوں کا ریوڑ پر حملہ کرنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ لیکن ایک بات ضرور سمجھ لینی چاہیے کہ ایسی شہرت جو آدمی طلب کرتا ہے، جس کے حصول کے لیے محنت کرتا ہے، ایسی حب جاہ وہ ممنوع ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ایسی ہی حب جاہ انسان کے دین کا نقصان کرنے والی ہوتی ہے، اخلاص کو ختم کرنے والی ہوتی ہے۔ لیکن ایسی شہرت، ایسی واہ واہ، ایسی تعریف جو بغیر طلب کیے حاصل ہو جائے، وہ انسان کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ انسان کے لیے اگر حاسدین حسد کر رہے ہیں اور ان کی طرف سے اذیت پہنچ رہی ہے تو یہ شہرت اس کے اور حاسدین کے درمیان میں آڑ ہو جاتی ہے، اس کی اذیت کو کم کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایسے ہی جو بغیر طلب کے شہرت اور حب جاہ ہوتی ہے، بغیر طلب کی جو شہرت ہوتی ہے، وہ انسان کو اندر سے مضبوط کرتی ہے۔ اللہ رب العزت اس آدمی کو مضبوط کر دیتے ہیں، اور اس تکالیف پر جو آدمی کو آخرت میں ملنے والا ہوتا ہے، اس پر انسان کے اوپر، اس کے دل کے اوپر منکشف کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر
ترغیب دی تھی اور صحابہ کرام کو فرمایا تھا لا تسأل الأمارة فإنك لا تسأل الأمارة فإنك إن أتتك عن غير مسألة أعنت عليه وإن أتتك عن مسألة وكلت إليها أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی امیر اور سربراہ بننا اور بڑا بننا اس کی خود طلب مت کرو، کیونکہ اگر بغیر طلب کے تمہیں مل جائے گا تو تمہیں اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے گی، اور اگر تم نے طلب کیا کسی منصب کو، کسی عہدے کو، کسی کرسی کو اور خود اس کے لیے محنت کی، وہ وکلت الیہ، تو وہ کام تمہارے اوپر وبال جان بن جائے گا، تمہارے لیے وبال اور فتنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہی مطلب ادھر بھی ہے، وہ شہرت جو بغیر طلب کے ہو وہ انسان کے لیے مددگار ثابت ہو جاتی ہے، دشمنوں سے رکاوٹ کا، دشمنوں کی تکالیف سے دفاع کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور ایسی شہرت جو خود طلب کی جائے وہ انسان کے دین اور دنیا دونوں اعتبار سے نقصان کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اب اس شہرت کا علاج کیا ہے، کیسے اس سے آدمی نکلے؟ سب سے پہلے تو اس بات کو ذہن میں بٹھا لے کہ آج یہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، کل یہ تعریف کرنے والے بھی نہ رہیں گے، اور جس کی تعریف کی جا رہی ہے یعنی میری ذات، میں بھی اس دنیا میں نہ رہوں گا، یعنی تعریف کرنے والا اور کروانے والا دونوں ہی دنیا میں نہ رہے تو ایسی تعریف اور ایسی واہ واہ اور ایسی شہرت کی طلب کرنے کا کیا فائدہ؟ اور دوسری بات، جب کوئی کسی کی تعریف کرے تو یہ بات ذہن میں رکھ لے، اس بات کو استحضار کر لے کہ اس کی تعریف کرنے سے مجھے کیا ملا۔ اس آدمی نے اگر میری تعریف کی ہے، میری شہرت کے بول بولے ہیں تو مجھے کیا فائدہ ہوا؟ کسی کی تعریف کرنے سے میرے مال میں اضافہ ہوا نہیں، کسی کی تعریف کرنے سے جنت کا حقدار بنا نہیں، کسی کی تعریف کرنے سے جہنم سے بری ہوا نہیں، بلکہ فیصلہ تو اللہ رب العزت کی ذات پر ہے۔ اللہ جس سے خوش ہوا، اللہ جس سے راضی ہوا، کامیاب تو وہ ہے۔ موت کے وقت جسے کلمہ نصیب ہوا، کامیاب تو وہ ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا، کامیاب تو وہ ہے۔ جسے اللہ نے جہنم سے بچا لیا، تعریف کا مستحق تو وہ ہے۔ اس سے پہلے لوگوں کی تعریف اور واہ واہ، اس کا کوئی مجھے فائدہ نہیں، لہذا مجھے اس کی طلب میں بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ اس لیے حب جاہ کو دل سے نکالنا چاہیے اور اپنے آپ کو یہ سمجھانا چاہیے کہ یہ تعریف جو کی جا رہی ہے یہ میری نہیں بلکہ میرے پروردگار کی ہے، اللہ رب العزت کی تعریف ہو رہی ہے۔ یہ لوگ اگر میرے کسی نیک کام پر، کسی اچھی بات پر تعریف کر رہے ہیں، اچھے کارنامے پر تعریف کر رہے ہیں، اس میں میرا کمال نہیں، یہ اللہ رب العزت کی ستاری کی چادر کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ان لوگوں کے سامنے میری اچھائیوں کو ظاہر کیا، ان لوگوں کے سامنے میری برائیوں کو ظاہر نہیں کیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اچھائیوں کے ساتھ جب ان کی برائی کسی کے سامنے آ جاتی ہے ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ میرے مولا تیرا بڑا شکر ہے تو نے میری برائیوں پر پردہ ڈالا اور اچھائیاں لوگوں کے سامنے کی۔ تو جب اس کیفیت کے ساتھ آدمی اپنا مراقبہ کرتا ہے تو حب جاہ سے اور حب شہرت سے، شہرت کی طلب سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، کیونکہ شکر اس لیے کہ لوگوں کی نظر میں بڑا بننا، لوگ اس آدمی کو اچھا سمجھے، یہ باقاعدہ اس کی تعریف، باقاعدہ اس کی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ثابت ہے۔ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، اللہ مجھے اپنی ذات کے اعتبار سے تو چھوٹا ہی رکھ، میں کہیں لوگوں کو اپنے ساتھ مقابلے پر نہ لاؤں، لوگوں کے نظر میں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھوں، لیکن لوگ اگر اب مجھے اپنی نظروں میں اچھا سمجھتے ہیں تو یہ تو مطلوب چیز ہے، اپنی نظر میں چھوٹا ہی رکھ۔ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، میری اپنے کمالات میری آنکھ کے سامنے نہ ہوں، میری اپنی خوبیاں میرے سامنے نہ ہوں کہ میں ان کی وجہ سے بڑائی اور تکبر کا شکار ہو جاؤں، میں اپنے اعمال کو دیکھ کر شہرت کا طلبگار نہ بن جاؤں، لیکن فی اعین الناس کبیرہ، یا اللہ لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا کر دے، لوگوں کی نظروں میں میرا اچھا کارنامہ ظاہر کر دے۔ کیوں کہ یہ لوگوں کی نظر میں اگر انسان اچھا ہو جائے گا تو کئی سارے نقصانات، مضرات سے بچ سکتا ہے،
لوگوں کی تکالیف سے بچ سکتا ہے، حاسدین کے حسد سے بچ سکتا ہے، مفسدین کے شر سے بچ سکتا ہے۔ اس لیے حب جاہ سے بچنے کی سب سے مؤثر دعا یہ ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، یا اللہ مجھے اپنی ذات کے اعتبار سے چھوٹا بنا دے، وفی اعین الناس کبیرہ، یا اللہ مجھے لوگوں کے اعتبار سے لوگوں کی نظر میں بڑا کر دے، ان کی نظروں میں اچھا کر دے، یعنی اپنے عیوب میرے سامنے تو ہوں، لوگوں کے سامنے میری اچھائیاں کر دے تاکہ لوگ اچھے انداز سے میرا تذکرہ کریں۔ تو آج حب جاہ کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی حب جاہ جو ہمارے دین اور آخرت میں نقصان کا ذریعہ بنے، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی جاہ، ایسی شہرت جو ہمارے لیے دین اور آخرت دنیا دونوں اعتبار سے کامیابی اور ترقی کا ذریعہ بنے، ہماری مددگار ثابت ہو، اسے اللہ تعالیٰ بغیر طلب کے ہم سب کو عطا فرمائے۔ مع السلام۔